اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ مومن اور فاسق میں فرق کیا ہے۔ پہلے تو یہ جان لیں کہ مومن کون ہے۔ مومن وہ شخص ہے جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا ہے اور دنیا میں ایک بامقصد زندگی گزار رہا ہے، اور وہ مقصد اس کا اللہ ہے، یعنی وہ اللہ کے لیے زندگی گزار رہا ہے۔ مومن، اس کا مقصود پیسہ نہیں ہے، دنیا نہیں ہے، اور آسائشات دنیا نہیں ہے، اور اس کا مقصود اللہ ہے۔ اس کی موت اور زندگی اللہ کے لیے ہے، اور اس کی مال اور جان، اس نے اپنی مال و جان کا سودا کر لیا ہے، اب یہ اس کا نہیں ہے بلکہ اللہ کا ہے۔ اس کی زندگی اور موت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اگر اچھا، تو یہ تو مومن کا وہ ہے۔ اب یہ مومن کا جو طرز عمل ہے وہ تو یہی ہے کہ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اللہ کے راستے پر وہ چل رہا ہے۔ مقامی طور پر ایک نگران کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور ایک نگران یعنی اللہ والے سے رابطہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ والے سے رابطے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی یعنی مختلف مواقع پہ رہنمائی کرتا رہے، اور وہ اللہ والا جو ہے وہ اس کے اور اللہ کے درمیان رحمت یعنی فیض یا اللہ کی رحمت کا ذریعہ بنے گا۔ تو اچھا، یہ تو ہو گیا مومن۔ اور دوسری بات، فاسق کون ہے؟ فاسق وہ ہے جس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا۔ یہ اچھی طرح ذرا سمجھ لیں، اپنی حقیقت کو نہیں پہچانا۔ فاسق وہ ہے جو بے مقصد زندگی گزار رہا ہے۔ فاسق وہ ہے، فاسق مطلب نافرمان۔ اور بہرحال تو فاسق کی میں آپ کو تعریف کر رہا تھا کہ ہر وہ شخص، ہر وہ انسان فاسق ہے جو زندگی بے مقصد گزار رہا ہے، یا اس کی زندگی کا مقصد اللہ نہیں ہے، یا سیدھے راستے پر اس نے چلنے کا عزم نہیں کیا، یا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کر رہا، نہ اس کا کوئی رہنما ہے۔ زندگی، اگر میں یہ ساری فاسق کا ایک لفظ میں آپ کو بیان کروں تعریف، تو وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی مرضی کو نظر انداز کر کے اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے تمام معاملات اس کے اپنے ہاتھ میں ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے راستے یا اس کی مرضی کے خلاف زندگی گزار رہا ہے۔ دنیا اس کا مقصد ہے، خواہشات دنیا اس کا راستہ ہے۔ یہ شخص جو ہے فاسق ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک سوال یہ آیا ہے کہ بھئی یہ قرآن پاک میں ایک آیت ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا، یعنی سورہ السجدہ کی ہے غالباً یہ آیت، کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی پیشانی یعنی چوٹی سے پکڑ رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کے دائرۂ اختیار سے باہر نہیں ہے۔ ہر مخلوق اللہ کے، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فاسق جو زندگی گزار رہا ہے وہ اس پہ اللہ تعالیٰ راضی ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ فاسق چونکہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے اس کا دل خالی ہے، اور اس کی منزل اللہ نہیں ہے، اور وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے، اور ترجیح اس کی دنیا ہے، یہ شخص فاسق ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم کہاں جاؤ گے؟ الینا مرجعکم، تمہارا واپس لوٹنا میرے ہی پاس ہے، اور میں تمہیں پھر بتاؤں گا جو تم کرتے رہے۔ تو بہرحال یہ اچھا، دوسری طرف مومن ہے تو وہ اس کا تو یہ نعرہ ہے کہ وہ فوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، کہ میں اپنے سارے کام اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال پہ بینا ہے۔
لیکن مومن کے سارے کام اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں، فاسق کے سارے کام وہ اپنی مرضی سے، یعنی زندگی اپنی مرضی سے، اپنی خواہشات سے گزارتا ہے۔ تو ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، ایک کا ٹھکانہ جنت ہے اور دوسرے کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ جس نے بھی یعنی اگر میں اور آسانی سے آپ کو وہ دوں، اس کی تھوڑی تفصیل بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ جس نے بھی بلکہ میں آیت پڑھ کے آپ کو بتاتا ہوں، فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جو شخص سرکشی کی روش اختیار کرتا ہے، فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جس نے سرکشی کا رویہ اختیار کر لیا، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور اس کا سرکشی کا یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ سرکشی کا مطلب کیا ہے، تو قرآن میں یہ اس کے بعد یہ اس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، یہ اب دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے۔ ہر معاملے میں اس کا ترجیح جو ہے وہ آخرت یا اللہ کی مرضی نہیں ہے، اپنی خواہشات ہیں اور دنیا ہے۔ یہ پھر دنیاوی مفادات کا تابع ہوتا ہے۔ فاسق شخص جو ہے ہر چیز میں اپنا ذاتی نفع یا نقصان دیکھتا ہے، بھئی میں تو یہ نہیں کر سکتا، میں تو یہ نہیں کر سکتا، میں تو بس مجھے تو وہ چیز بھی چاہیے اور یہ بھی چیز چاہیے۔ آثر الحیات دنیا کے الفاظ ہیں، جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور جو مومن کا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد مومن کا بھی تذکرہ کیا ہے، اس سے پہلے یہ بات ہے وہ یہ ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اب اس کی علامت کیا ہوگی؟ یہ اپنے نفس کو خواہشات سے روک لے گا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اب اس کا ٹھکانہ جو ہے جنت ہے۔ تو عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی جن لوگوں کے ہجوم میں ہم رہ رہے ہیں، ان سب لوگوں نے دنیا کو ترجیح دے دی ہے، مفادات دنیا، ہر شخص کو اپنے مفادات پیارے ہیں کہ میرا فائدہ کس میں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جس کا اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، اس کو اپنا فائدہ اسی میں نظر آتا ہے کہ وہ اللہ کو نظر انداز کر کے زندگی گزارے یا اللہ کی مرضی کو خاطر میں نہ لائے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے، اور عموماً ہمارے ساتھ چونکہ نفس امارہ لگا ہوا ہے، اور نفس امارہ کا کام یہ ہے کہ آپ کو اللہ سے غافل کرے، آپ کو دنیا کی طرف لگائے اور دنیا ہی آپ کی ترجیح بنا دے۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے خراب سے خراب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ میں ایک اور نقطہ بھی آپ کو بیان کر دوں، وہ یہ ہے کہ شیطان کون سا؟ جس نے آدم کو سجدے سے انکار کر دیا تھا۔ تو اس نے جب انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، تم نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر منہ۔ پھر اس نے نافرمانی کی، شیطان نے نافرمانی کی۔ لیکن یہاں یہ ایک نقطہ نوٹ کر لیں کہ اللہ کی نافرمانی سے کوئی بھی کرے وہ مردود ہو جاتا ہے، آخر کار وہ مردود ہو جاتا ہے۔ شیطان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ صاحب تقویٰ تھا، اور چونکہ جن تھا اس کو فرشتوں تک رسائی حاصل تھی، کیونکہ فرشتے بھی لطیف ہیں اور یہ بھی وہ تھا، اور ایک یعنی یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ معلم الملکوت تھا، یعنی فرشتوں کا استاذ تھا۔ اپنے زہد اور تقویٰ کی بنا، یہ آتا ہے کتابوں میں، زہد اور تقویٰ کی بنا وہ اس مجلس میں شامل تھا، فرشتوں کی مجلس میں۔ لیکن ایک حکم جب اس نے سنا اور اس کی خواہش کے وہ خلاف تھا، اس کی مرضی کے خلاف تھا، تو اس نے انکار کر دیا، تو وہ مردود ہو گیا۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلی نشست میں بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم